دیکھیں مائنڈ ٹاک جو ہے ایک انٹرنل ڈائلاگ کا سلسلہ ہوتا ہے جو ہمارے ذہن میں ہر وقت فنکشن کرتا رہتا ہے. ہم سو رہے ہوں, جاگ رہے ہوں, کوئی کام کر رہے ہوں, کھانا کھا رہے ہوں, ایک سلسلہ ہے انسٹاپیبل. تو بہت ساری اوکیجنز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ انگیج ہوتا ہے, بزی ہوتا ہے, فوکس ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر. وہ شعور کے حساب سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں, یہ چیز ہے, یہ کرنی ہے, پلاننگ ہوتی ہے, بڑی اچھی چیز ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے جس میں میجورٹی آف ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم شاید خاموش ہوتے ہیں یا ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مینٹلی طور پہ, فزیکلی تو ہم ادھر ہوتے ہیں لیکن مینٹلی طور پہ ہم ادھر نہیں ہوتے. دماغ کے بیک اینڈ میں کوئی اور چیز چل رہی ہوتی ہے. ہم خاموش بیٹھے ہوئے کچھ کر رہے ہیں, دماغ کے بیک اینڈ میں کچھ چل رہا ہے. نماز پڑھنا شروع کی, جیسے ہی ہم نے نیت کی خیال آنے شروع ہو گئے. سلام پھیرا نماز کے بعد بھول گئے ہم سوچ کے آ رہے تھے. ایک انسٹاپیبل سلسلہ ہوتا ہے سوچ کا, لاشعوری طور پہ جو چل رہا ہوتا ہے. ہم اکثر خود ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں, خود ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں, ہمارے حساب سے ہم بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. یہ ایک مائنڈ ٹاک کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے, اس میں کچھ غلط نہیں ہے. آپ ہر وقت سوچ رہے ہیں, اس میں کیا غلط ہے؟ لیکن وہ سوچ کس طرح کی ہے, وہ آپ کو کس طرح کا انسان بنا رہی ہے, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی لائف میں کیا چینجز لا رہی ہیں, یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے ساتھ کچھ انسیڈنٹ ہوا ہے اور آپ کنفیوزڈ ہیں کہ یار یہ چیز ہوئی ہے, یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرے ساتھ فلاں فلاں بندے نے روٹلی بات کی ہے نا, آپ کنفیوز ہیں ایک دم, اور ایک انسٹاپیبل سلسلہ چل رہا ہے سوچ کا. آپ کی اس سوچ کا تعلق یا اس چیز کا تعلق آپ کی فیملی سے ہو سکتا ہے, شاید کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہو, یا کسی جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہاں سے آپ کے باس نے شاید آپ سے ایسی بات کی کہ اس کو شاید نہیں پتہ لگا کہ اس نے آپ کو ہرٹ کیا, لیکن آپ ہرٹ ہوئے. اس کے حساب سے ڈے ٹو ڈے کمیونیکیشن تھی. شاید آپ کی کلاس فیلوز نے, جہاں ہلکا احباب ہے آپ کا, شاید اس وجہ سے آپ کو کچھ پرابلم ہوئی ہے, اور ایک دم اس لاشعور نے ایک سوچ کا, ایک نیگیٹیوٹی کا سلسلہ اور سوچنے کا سلسلہ شروع کر دیا. اس سوچ کے حساب سے آپ صحیح, باقی سب غلط. اس سوچ کے حساب سے آپ نالجیبل, دوسرا بندہ نالجیبل نہیں. اس سوچ کے حساب سے آپ کے پاس کامن سینس ہے اور دوسرے کے پاس کامن سینس نہیں ہے. یہ ایک لاشعوری طور پہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے جو ہمارے لیے صحت کے لیے بڑا نقصان ہے, ہمارے فیوچر کے لیے نقصان دہ, ہمارے کیریئر کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک چیز 3 ہفتے, 4 ہفتے, 2 ہفتے, 10 دن پہلے ہوئی, ہو گئی, ختم ہو گئی. وہ صحیح تھی غلط تھی اس کو چھوڑیں, ہو گئی, ختم ہو گئی. 10 دن کے بعد بھی آپ اسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں, پھر کہتے ہیں یار فلاں بندہ آگے بڑھ گیا, فلاں بندے کی پروموشن ہو گئی, میری نہیں ہوئی. دیکھیں اس کا سمپل سا سلوشن ہے. ایک چیز ہوئی, آپ کے باس نے آپ سے نارمل کمیونیکیشن کو ہارڈ طریقے سے کمیونیکیٹ کیا اور آپ کو ہرٹ ہوا, فیل ہوا آپ کو, ٹھیک ہے, ہو گیا, وہ مومنٹ تھا اس وقت کا, ہو گیا, ختم, اور برا لگا آپ کو. لیکن اس کا بہترین سلوشن کیا ہے؟ نیکسٹ ڈے اپنے باس کو آفر کریں, باس آپ 15 منٹ چاہیے, آئی وانٹ ٹو ہیو اے ٹی ود یو, چائے پینی ہے ساتھ, آپ اس کو عزت دے رہے ہیں. سمجھے اس چیز کو سائیکولوجیکل. آپ بیٹھ گئے اس کے ساتھ, چائے وغیرہ اپنے جو بھی ہے اس کو سرو کی, اپنے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ شروع ہوئی. آپ کا باس بولے گا کیا حال ہے, ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے. ابھی آپ نے اس ذکر ٹاپک کو لے کے آنے کے, باس فلاں فلاں دن فلاں فلاں چیز ہوئی تھی اور میں تھوڑا سا ہرٹ ہوا تھا, یہ میری اپنی فیلنگز ہیں. اس سے پوچھیں اس کا کیا خیال ہے. دیکھیں اسے 2 چیزیں ہوں گی. باس آپ کو ظاہر سی بات ہے, وہ باس ہے, اس کی ٹریننگ ڈفرینٹ طریقے سے ہوئی ہے, اس کے ایموشنز پہ کنٹرول رکھنا ہے, زیادہ رکھنا ہے آپ سے, وہ اس کو کلیئر کرے گا. وہ شاید آپ سے اپولوجائز کرے کہ آپ کو ایسا اس کی وجہ سے فیل ہوا, ہی میک یو فیل لائک اٹ. وہ آپ سے اپولوجائز کر سکتا ہے, سوری کر سکتا ہے. شاید وہ بولے نہیں آپ ایسا غلط سوچ رہے ہیں, میرے اس میں تھا نہیں, لیکن چلیں اگر آپ کو ایسا ہوا میں آئندہ خیال کروں گا. اس کے بہت سارے بینیفٹس, کمیونیکیٹ کرنے کے بہت سارے بینیفٹس. ایک تو سولوشن, معاملہ ریزالو ہو گیا. جو معاملہ تھا ہی ایکچولی تھا نہیں, وہ آپ نے اس کو ایشو بنا لیا تھا, وہ ریزالو ہو گیا. آپ نے باس کو عزت دی اور باس اس چیز کو فیل کرے گا, دیکھو یار اس کے کمیونیکیٹ کرنے کا اسٹائل دیکھو, کتنا ہارڈ اس کو میں نے فیل کروایا نہ چاہتے ہوئے. اس نے اتنے روز اپنے ذہن میں, اپنے دل میں یہ بات لے کے بیٹھا اور اس نے اپنے میسج کو ڈیلیور کس طریقے سے کیا. باس کی نظر میں آپ کے لیے ایک عزت بڑھ گئی اور آپ تھوڑا سا آپ کا قد اونچا ہو گیا. اچھی بات ہے. آپ کا جو وہ باس ہے وہ خیال کرے گا فیوچر میں آپ کے ساتھ جب وہ کمیونیکیٹ کرے گا, اس کو پتا ہوگا یار آپ کوئی ڈافٹ نہیں ہو, آپ بڑے انٹیلیجنٹ کلیور آدمی ہو, آپ اسمارٹ آدمی ہو, آپ کانفیڈنٹ آدمی ہو, آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہو. تو آپ کا جو ایک مقام ہے, جو باس آپ سے کمیونیکیٹ کرے گا وہ ڈفرینٹ ہوگا, وہ ڈفرینٹ طریقے سے آپ سے کمیونیکیٹ کرے گا, وہ انٹیلیجنٹ پیپل سمجھ کے آپ سے کمیونیکیٹ کرے گا. آپ کو کیا پتا, اس کو کیا پتا 10 دن سے, ظاہر سی بات آپ کے لاشعور میں ایک بات تھی اور آپ نے اپنے آپ کو 10 دن میں کتنا نقصان پہنچایا, کتنے ایونٹس 10 دن میں ہوئے, لیکن ایک سوچ کی وجہ سے آپ نے اس کو لوز کر دیا ان تمام چیزوں کو. دیکھیں کمیونیکیٹ کریں, اس چیز کو باہر لے کر آئیں جو آپ کے بیک اینڈ میں چل رہا ہوتا ہے, دماغ کے سب کانشیس میں چیز چل رہی ہوتی ہے, وہ چیز ہوتی ہے یا وہ چیز نہیں ہوتی. یا تیسرا ہوتا ہے کہ آپ خود ہو, آپ کی سوچ ہی ایسی ہے, الٹا سیدھا سوچنا. چینج کریں, کنٹرول کریں, اپنی سوچ پہ کنٹرول لائیں.
یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کے اندر کانفیڈنس بڑھے گا اور آپ کو پتہ لگے گا یار اس کا آؤٹ پٹ تو بڑا اچھا نکلا ہے, اور پھر آپ اس چیز کو مزید کریں گے جس سے آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی انہانس ہوگی, آپ کی سوچ بھی تبدیل ہوگی, اور باقی بہت ساری چیزیں جو آپ سے صحیح نہیں ہو رہی اس میں تبدیلی آنا شروع ہوگی. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس چیز کا اسٹارٹ کریں, کمیونیکیٹ کریں, اس لاشعور سوچ پہ کنٹرول لائیں اپنا. اگر آپ بہت زیادہ لاشعوری جو آپ کے اس میں چیزیں آتی رہتی ہیں آنے لگیں جس کی کوئی بھی وجہ ہو, ٹھیک ہے, سولوشن تو پتہ لگ گیا کرنا کیسے, اب اس پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے اس کا میں آپ کو 3-4 چیزیں بتاتا ہوں, چھوٹی سی نارمل سی چیزیں جو خاص نہیں ہے. اس سوچ کو نکالنا ہے کیسے. دیکھیں جب بھی اس طرح کی کوئی سوچ آنے لگے جو ایکچولی اس کا کوئی تعلق حقیقت سے آلموسٹ نہ ہو, لمبے سانس لیں, یوگا کریں, اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیں کہیں اور. جیسی سوچ جنم لے آپ فون کر لیں کسی دوست کو, آپ پیرنٹس کے پاس چلیں, دوستوں کے پاس چلے جائیں, کوئی بک کھول لیں, اسٹڈی کر لیں, قرآن پاک کھول کے پڑھنا شروع کر دیں, ایکسرسائز شروع کر دیں. اگر کوئی حقیقت میں آپ کو کوئی نقصان ہوا یا آپ فیل ہوئے اور ناکام ہوئے ہو, اس کو فیس کرو, بولو یو نو واٹ, میں نے محنت نہیں کیا, ٹھیک ہے ایگزام میں نمبر کم آئے, اس کی وجہ یہ نہیں کہ ایگزامینر مجھے جانتے, اس کی وجہ میں خود ہوں. اپنے آپ کو کرٹیسائز کریں بیٹر کرنے کے لیے, امپروو کرنے کے لیے, اس میں چینجز کیسے لانے, اپنے آپ پہ ٹائم لگے, دوسروں کو غور سے سنیں, زیادہ سنیں, دوسروں کی کامیابی میں خوش ہوں اور اس کو ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے فلاں بندے نے یہ کام کیا, اسمارٹلی کیا, اپنے نالج کو بھی انہانس کریں, نالج کو بڑھائیں, نئی چیزیں سیکھنا شروع کریں, اپنی ڈیلی روٹین بنائیں. دیکھیں ہر 24 گھنٹے دن میں ہوتے ہیں, اس 24 گھنٹے کے بعد ریویو تو کریں آپ کا دن کیسے گزرا, اپنی سوچ کو قابو میں رہیں ان چیزوں کو کر کے. اگر آپ کو ہیلپ چاہیے ہیلپ مانگے لوگوں سے, مینٹر تلاش کریں. دیکھیں یہ تمام چیزیں کریں گے, اس کا فائدہ ایک شخص کو ہوگا, وہ آپ, اور آپ کی وجہ سے آپ کی فیملی, آپ کا کیریئر, یہ سب کام ہے.